سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. چلیں گے جرمنی. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، امریکہ میں بھی ہاں آواز اٹھی ہے کانگریس میں کہ پاکستان کے انتخابات ٹھیک نہیں ہیں. پاکستان والے بھی کہہ رہے ہیں. اب کل کی اقوام متحدہ کے جو ورک گروپ والے ہیں انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ عمران خان اور کافی لوگ جو ہے سیاسی وہ بے گناہ جیل میں ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ پاکستان کے جو لوگ طاقتور ہیں ان میں کوئی خیالات میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو پاکستان کے اندر جو اس قسم کے حالات کے اوپر جو تبصرے کرتی ہے نا دنیا، جی. یہ ان حالات کو پیدا کرنے میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے. ہوں. یہ انہوں نے پاکستان کو، ہم پچھلے حالات دیکھیں تو ایک کھیل بنایا ہوا ہے، اور جب ان کی مرضی کی حکومتیں نہ ہوں یا ان کی کہنا نہ مانا جائے تو یہ لوگ پلٹا کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسی موجودہ حکومت کے خلاف، اور جس کی پہلے انہوں نے مخالفت کی بھی ہو اسی کے فیور میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہوں. یہی عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں، جو کانگریس نے جو پرسوں بعد قرارداد پاس کی ہے، یہی کانگریس ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے دنیا کے سامنے کہا تھا کہ جی یہ وہ خط آیا ہے اور وہ امریکہ کی حکومت نے یہ پریشرائز کیا ہے مجھے نکالنے کے لیے. یہ کھیل ہمیشہ سے جاری ہے جب سے پاکستان بڑا ہے. آج عرفان صدیقی صاحب نے بہت اچھا کالم لکھا ہے اس کے اوپر، اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ بھائی مشرف دور میں اور اس سے پہلے ضیاء دور میں اور سفاری بھٹو کے دور میں کیا کچھ یہ امریکہ جو ہے کرتا رہا ہے، اور اسی نے کس موقع پر کیا پلٹا کھایا. ہر جو ہم پاکستان کے اندر فوجیوں کو رہن رہا ہے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور اس کی فیور بھی کی ہوئی ہے. ہوں. تو یہ ان کی چالیں ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ اپنی بات منوانے کے لیے اس قسم کا پریشر جو ہے وہ ڈالتے ہیں. پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ اس نیز پر ہیں. اس حالات میں پاکستان گزر رہا ہے اس وقت. وہاں پر ملک کے اندر معاشی طور پر بھی اور عدم استحکام کے طور پر بھی، سیاسی طور بھی عدم استحکام ہے، اور ویسے بھی ملک کے اندر جو گروپس ہیں ملیٹنٹس گروپ وہ بہت زیادہ اس وقت اسٹرانگ ہوئے ہوئے ہیں. ہوں. ابھی ڈوچے ویلے نے ایک فلم جاری کی ہے، اور اس علاقے میں جہاں پہ یہ عدم استحکام کے نام پر اس وقت کاروائیاں کر رہی ہے فوج، ہوں. اس میں لوگوں کے انٹرویو انہوں نے لیے ہیں اور بتایا ہے کہ بھئی دیکھیں وہاں پر اس وقت باقاعدہ بڑے ہتھیار جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں ہوں. دونوں طرف سے مراد ہے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ بھی وہ اسی ہیوی ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ پاکستانی فوج ان کے اوپر حملہ آور ہے. ہوں. اور ان کہا کہ علاقے جو ہے خالی ہو رہے ہیں، لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف یا دوسرے شہروں کی طرف. اور اس وقت بھی جو فوج نے کل بیان دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ پاک فوج نے پہلے 6 مہینے میں 22,714 آپریشن کیے ہیں، ہوں. جس میں 111 جوان جو ہیں ان کے شہید ہوئے ہیں، ہوں. اور دہشت گرد 354 مارے گئے ہیں صرف. اور ہر 5 فوج جو ہے ہر روز 126 آپریشن کر رہی ہے، اور ہر گھنٹے میں 5 آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. ہوں. اب یہ فوج کا بیان ہے، تو اس کا مطلب حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کے لحاظ سے بھی. اور یہ انٹرنیشنل پریشر بھی اسی لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو مزید باتیں جو ہیں کوئی نہ کوئی وہ منوانا چاہتے ہیں، جس کی طرف یہ سارے گروپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. نئے سے نئے گروپ جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. ابھی ڈوچے ویلے نے جو خبر ہے میں جس کا میں نے ذکر کیا اسی انہوں نے بتایا کہ ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا جیش فرزان محمد، ہوں. جو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. جو تحریک طالبان پاکستان کا نام دیا جاتا ہے لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے گروپ بن گئے ہوئے ہیں. ان کا کہ یہ نیا گروپ جو ہے جیسے فرزان محمد یہ باقاعدہ بہت ایکٹیو اور بہت زیادہ لڑائی کے اندر اس وقت حصہ لے رہا ہے. تو اس قسم کے حالات جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر ہمیں ہوش کرنی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کرنی چاہیے اس وقت اختلافات بھلا کے اور اتحاد کا مظاہرہ کریں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے. ورنہ جس طرح آپ کوئی ڈائریکشن دیکھ لیں ملک کی اس وقت اس کے اندر آپ کو بدمنی نظر آئے گی، ہوں. چاہے وہ سیاسی حالات ہوں چاہے وہ الیکشن ہوں. انڈیا میں بھی تو الیکشن ہوا کہ نہیں، دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے، ہوں. سب سے بڑی اسمبلی ہے وہاں پر کوئی آپ نے سنا کہ کہیں کوئی الیکشن ٹربیونل کے خلاف بات ہوئی، الیکشن کمیشن کے خلاف بات ہوئی ہو، کسی سیٹ کے خلاف کوئی ریٹ دائر ہوئی ہو کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی؟ الیکشن ہوئے، زندگی آگے چل پڑی، نئی حکومت بن گئی، نئے مطلب چاہے حکومت پرانی ہے لیکن یہ کہ چلیں
ایک نیا حکومت کا نیا دور شروع ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں کہ ہر طرف سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ مقدمے اس وقت چل رہے ہیں, ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ مقدمے چل رہے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ٹریبونل ہے, سب اس وقت سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں, کوئی بات چلنے کے نام ہی نہیں رہی. اب جو بجٹ پیش آیا ہے, جو بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے, اس قدر چلاکی کے ساتھ بجٹ پیش کیا ہے کہ جو کہا یہ گیا لوگوں کو اس میں منہ بند کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہم نے پیش کیا, آئی ایم ایف کا پریشر ہمارے اوپر تھا, لیکن کسی نے تفصیل نہیں بتائی, اور کسی ممبر اسمبلی نے بیٹھے ہوئے 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے, کسی نے یہ تفصیل نہیں پوچھی کہ ایک مد کی ہمیں تفصیل بتاؤ کہ تم نے یہ مد کیوں اس طرح کیا ہے. آج جب بجٹ پاس کروا لیا, ہاتھ کھڑے کروا لیے, اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ 2200 آئٹمس کے اوپر جو ہے کسٹم ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, بچوں کے دودھ کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, جو بجلی نہیں بھی استعمال کر رہا اس کے اوپر فکس وہ لگا دیا گیا ہے, کم از کم 200 روپے سے لے کے 1000 روپے تک بجلی کے بل کے اندر فکس رقم ڈال دی گئی ہے. نہ وہ کوئی ٹیکس ہے, نہ کوئی اس کی کوئی وجہ بنتی ہے, بس یہ ہے کہ ہمیں انکم چاہیے, ان کا بجلی کا خسارہ ختم کر رہے ہیں, اس لیے ہر 200 روپے سے لے 1000 روپے تک ایک فکس انکم لگا دی گئی کہ آپ کو چارج دینا پڑے گا. یہ بجٹ نے تو ہلا کے رکھ دیا. اب یوں بجٹ کی تفصیلات آئیں گی ملک کے اندر اور افراتفری اور بدامنی پھیلے گی. اس کے اندر جو حالات ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر ضرور نظر یہی آتا ہے کہ بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں جو ہمارے حالات کو مزید خراب کرنا چاہتی ہیں. اب اس قسم کے پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی تاکہ ملک کے اندر ایک نئے بدامنی کا دور شروع ہو. جی خان صاحب, آپ نے کہا انڈیا کے الیکشن, پاکستان کے الیکشن, انڈیا کے الیکشن میں بھی فوج والے آ کے وہ باکس چھین کے بھاگ رہے تھے جس طرح ہمارے یہاں چھین کے بھاگ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پاکستان میں سسٹم جو ہے درم برم ہوا تو یہ فوج پھر اس کا مطلب اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے, جو ان لوگوں نے اتنا نقصان کر دیا. دیکھیں یہی تو آواز پاکستان کا جو خاموش طبقہ ہے جو بہت کم بولتا ہے, وہ یہ تو بتاتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے یہ لوگ پالے تھے اور یہی ان کا گلے کا ہار بنایا ہوا تھا. اب یہ گلے کا توق بن گئے ہوئے ان لوگوں کے لیے. یہ جتنے بھی ملیٹنٹس گروپ ہیں انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر 93 ملیٹنٹس گروپ آپ خود قبول کرتے ہیں کہ موجود ہے. ان کو کیوں ہتھیار نہیں ڈالا جاتا, انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ جا کے صوبہ وزیرستان کے اندر جنوبی اور صوبہ سرحد کے اندر جا کے جو طالبان کے نام کے اوپر یہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے. جو ملیٹنٹ گروپ پاکستان کے اندر موجود ہیں انہیں تو ہاتھ ڈالیں, انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ وہ اس لیے کہ وہ فوج کو ان کی ضرورت ہے, ان سے مدد دیتے ہیں وہ, اس لیے خود اپنے آپ کیا ہوا بو رہا ہے پاکستان کی, چاہے وہ فوجی حکومت تھی چاہے وہ سیاسی حکومت تھی, سب نے اس طرف سے آنکھیں بند رکھی اور آج اپنی فصل جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. خان صاحب, پارلیمنٹ میں 300 لوگ بیٹھے, یہ 300 سے زیادہ ہیں, ان کو کوئی بجٹ کے ساتھ دلچسپی تھی یا وہ کوئی بجٹ کے اوپر اتنی ان میں سمجھ آیا کہ وہ پڑھ لیتے کچھ, یا وہ پڑھے لکھے تھے کہ کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں؟ جو لوگ چور راستے سے آئے ہوں ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی جن کو مفت میں سب کچھ ملا ہو؟ یہی ثبوت ہے کہ یہ چور راستے سے آئے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو بہرحال پڑھے لکھے ہیں نا, لیکن بجٹ پر کہیں بھی کسی طرف سے کوئی بحث نہیں ہوئی, سوائے اس کے اپوزیشن شور کرتی رہی ہے. اور جو حکومتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے وزراء سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی فلانی مد کے اندر آپ نے یہ رقم کیوں کر رکھی ہے, یا اتنا رقم اس فلانی مد میں کیوں رکھی جا رہی. جو بجٹ کی تفصیل ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں 1 مہینہ بجٹ پہ بحث ہوتی ہے جرمنی کے اندر, تب جا کے بجٹ پاس ہوتا ہے, اور وہاں وہی پرانی رکھتے ہیں 4 دن کے اندر بجٹ پاس. خان صاحب, یہ عوام کا بھی تو قصور ہے نا. آپ یہ بل لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, کوئی کہتا میں نے خودکشی کر لینی ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے, تو آج عوام بھی تو اس کی ذمہ دار ہے نا, صحیح جوتے پڑ رہے ہیں نا پھر ان کو تو. ہلو خان صاحب سے کسی وجہ سے رابطہ ختم ہو گیا, تو میں یہ جناب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باتیں ٹھیک ہے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس میں سارے گناہ گار ہیں, اور جس چیز کی لڑائی ہے خدا نخواستہ کل کو وہی چیز رہی آپ کے پاس تو پھر کیا کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.